سینئر صحافی اور کالم نگار نصرت جاوید نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے بانی اور قائد نے اپنی پارٹی کو مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے دور رہنے کا حکم دیا۔ وہ حکم جاری ہوا تو پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے امیدوار کی حمایت کو مجبور ہو گئی۔ عمران خان نے گویا حکومت سازی کی بس مس کر دی ہے۔ دل سے غالباً عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم 2 جیسی حکومت قائم ہو اور وہ درو وغیرہ کے ذریعے اسے استحکام نصیب ہونے نہ دیں۔ جماعت اسلامی اور مجلس وحدت المسلمین سے تعاون بھی تحریک انصاف حکومت سازی کی خاطر نہیں بلکہ آئندہ حکومت کے قیام میں رکاوٹ ڈالنے کے علاوہ اس کے استحکام کو ناممکن بنانے کے ارادے سے کر رہی ہے۔ اپنی ایک تحریر میں نصرت جاوید کہتے ہیں کہ انتخابی نتائج آنے کے فوری بعد عمران خان مخالف جماعتیں ہکا بکا رہ گئیں۔ پیپلز پارٹی کو اس انتخابات سے سندھ کے علاوہ کسی اور صوبے سے خاطر خواہ نشستیں ملنے کی امید نہیں تھی۔ بلاول بھٹو زرداری اس کے باوجود روزانہ کی بنیاد پر پاکستان کے تقریباً ہر بڑے صوبے کے کسی شہر یا قصبے میں جاتے رہے۔ اپنی توانائی کو یوں انہوں نے آئندہ انتخابات میں سرمایہ کاری کی طرح خرچ کیا۔ بنیادی پریشانی نواز شریف کے نام سے منسوب مسلم لیگ نون کو لاحق ہوئی۔ وہ اپنی توقع کے مطابق نتائج حاصل نہیں کر پائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نتائج آ جانے کے بعد سنجیدگی سے اپنے گریبان میں جھانکتے ہوئے ان اسباب کا سراغ لگایا جاتا جو مسلم لیگ نون کی مایوسی کا سبب ہوئے۔ ہمیں مگر دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرانے کی عادت ہے۔ اسی باعث مسلم لیگ کے کئی سرکردہ رہنما سرگوشیوں میں دعویٰ کرتے رہے کہ ان کے ساتھ پنجابی والا حد ہو گیا ہے۔ اس جماعت کے چند انقلابیوں نے نہایت محنت سے کھرا بھی نکالا کہ جاوید لطیف جیسے اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو قومی اسمبلی میں آنے نہیں دیا گیا۔ نصرت جاوید بتاتے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق کے بارے میں ایسی ہی داستان گھڑنے کی کوشش ہوئی۔ سعد رفیق مگر ایک بے لوث سیاسی کارکن کے فرزند ہیں۔ لاہور کی گلیوں میں اٹھے اور اس شہر کے مزاج آشنا اپنی جبلت میں شامل سیاسی بصیرت کی وجہ سے کھلے دل کے ساتھ اپنی شکست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ سازشی کہانیاں اس کی وجہ سے وہیں دم توڑ گئی۔ تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدواروں کو ملے ووٹ اندازے سے کہیں زیادہ ثابت ہوئے۔ عوام کی کم حق تعداد تحریک انصاف نہیں بلکہ قیدی نمبر 804 کو ووٹ دینا چاہتی تھی۔ اس کی جانب سے کھڑا ہوا کھمبا بھی انہیں قبول تھا۔ ملک بھر کے نچلے طبقات بھی اپنے موبائل فون اور موٹر سائیکل جیسی سواریوں کے مالک ہیں۔ تحریک انصاف نے کمال مہارت سے موبائل فون اور سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے حامیوں کی اکثریت کو آگاہ کر دیا کہ ان کے حلقے میں عمران خان نے کون سے امیدوار کو نامزد کیا ہے۔ اس کا انتخابی نشان بھی مسلسل یاد دلایا گیا۔ اس کے علاوہ بیلٹ پیپر پر مہر لگانے اور اسے طے کر کے صندوق میں ڈالنے کا صحیح طریقہ بھی سوشل میڈیا پر ایپس کے ذریعے گھر گھر پہنچا دیا گیا۔ نصرت جاوید کے مطابق تحریک انصاف کی محنت بالآخر رنگ لائی۔ لوگ بھاری بھرکم تعداد میں اپنے گھروں سے باہر نکلے اور اس کی حمایت یافتہ امیدواروں کو ووٹ دیے۔ تحریک انصاف کے مخالف جماعتوں خاص طور پر مسلم لیگ نون نے اپنی انتخابی مہم کے دوران ایسی کج وج ہرگز نہیں دکھائی۔ وہ روایتی انداز پر انحصار کرتے رہے۔ نون لیگ اس گمان میں مبتلا رہی کہ ان کے پکے ووٹ از خود گھروں سے نکلیں گے۔ حکومت کی جانب سے مایوس اور ناراض ہو جانے کے باوجود وہ پر امید تھے کہ نواز شریف اگر وزیر اعظم بن گئے تو پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالنے کی کوئی نہ کوئی راہ نکال لیں گے۔ یہ پیغام بھی لیکن مؤثر انداز میں لوگوں تک پہنچایا نہیں گیا۔ لاہور میں سعد رفیق اور روہیل اصغر شیخ جیسے لوگوں کی شکست کا اصل سبب ساڈی گل ہو گئی ہے والا رویہ تھا، جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کا پکا ووٹر روایتی کج وج کے ساتھ گھروں سے باہر نہیں آیا۔ شور شرابہ تحریک انصاف کے ووٹر نے بھی نہیں مچایا۔ محتاط انداز میں گھروں سے نکل کر خاموشی سے اپنی ترجیح کے امیدوار کی حمایت میں ووٹ ڈال کر گھر چلے گئے۔ نصرت جاوید کہتے ہیں عاشقان عمران خان نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ اس کے باوجود تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کو واضح اکثریت نہیں ملی۔ دھاندلی کے دعوے تسلیم کریں تب بھی تحریک انصاف 25 سے زیادہ ایسے حلقوں کی نشاندہی نہیں کر سکتی جہاں آخری لمحات میں کوئی دھاندلی کے امکانات کو یکسر مسترد کرنا شاید ممکن نہ ہو۔
یہ حقیقت مگر تحریک انصاف کا بدترین دشمن اور ناقد بھی تسلیم کرنے کو مجبور ہے کہ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود 90 کے قریب اراکین آزاد حیثیت میں صحیح لیکن قیدی نمبر 804 کی بدولت قومی اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔